والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. اجازت الخالد صاحب دامت برکاتہم، محترم حضرت مولانا علامہ وسائل صاحب دامت برکاتہم، قائدین محترم اور شرکائے محفل، میں شکر گزار ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت طالبان کا کہ اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں حاضری، آپ حضرات کی زیارت، بزرگوں سے ملاقات اور کچھ تھوڑی بہت بات کہنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت جس مقصد کے لیے، جس عزم کے تحت نیچے بیٹھے رہے حضرات، جائیں نہیں، تشریف رکھیں، ہم یہاں اکٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں، مشن میں، جدوجہد میں ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ یہ ماحول دیکھ کر، کانفرنس دیکھ کر، کانفرنس کے منتظمین کی محنت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آج یہ امت مسلمہ کا یہ جذبہ، یہ احساس زندہ ہے کہ ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، حضور کے ناموس پر، حضور کی عزت پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت اور ناموس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ ہم اپنے عزم پر قائم ہیں اور انشاءاللہ العزیز قائم رہیں گے۔ میں شرکت کے لیے، حاضری کے لیے دو تین باتیں عرض کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت کے مقصد کی باتیں کہنی سننے کی توفیق عطا۔ یہ بات آج کی دنیا کی مسلمہ حقیقت ہے، پوری دنیا میں، یہ دنیا میں مسلمانوں کی مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی حصے کا ہے، کسی بھی علاقے کا ہے، کسی بھی طبقے کا ہے، کسی بھی ماحول کا ہے، وہ دو باتیں کبھی برداشت نہیں کر سکتا، نہ کبھی کی ہے، نہ کر رہا ہے، نہ کرے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی دنیا کا کوئی مسلمان برداشت، اور قرآن پاک کی توہین دنیا کا کوئی مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ یہ کمٹمنٹ ہے۔ دو باتیں میں اصحاب فکر دانش کی خدمت میں کروں گا۔ دنیا کے حالات کا جائزہ لیں، دنیا کے معاشرے کو ایک نظر دیکھیں اور ان دو باتوں کا خود تجزیہ کریں۔ دو باتوں پر کمٹمنٹ قائم ہے مسلمان کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اور قرآن پاک کے حوالے سے۔ دنیا کا کوئی، میں مغرب والوں سے کہا کرتا ہوں، یا چیک کر کے دیکھ لو، عملی طور پر ہم کمزور ہیں، بے عمل ہے، بلکہ بدعمل بھی ہے۔ ہم بے عمل ہیں، بدعمل بھی ہے، لیکن دنیا کا کوئی مسلمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملہ سننے کو تیار نہیں ہے کہ حضور نے کوئی بات فرمائی تھی اور خدا نخواستہ صحیح نہیں فرمائی تھی۔ یہ جملہ کو سننے کو تیار ہے؟ دنیا کے کسی خطے کا کوئی مسلمان یہ جملہ سننے کو تیار نہیں ہے کہ قرآن پاک نے کوئی بات فرمائی ہے اور خدا نخواستہ وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جملہ سننے کو کوئی تیار ہے؟ اس کو کہتے ہیں کمٹمنٹ۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کی وحی کے ساتھ مسلمان کی یہ کمٹمنٹ آج بھی قائم ہے۔ مسلمان عمل کرے یا نہ کرے، یہ ہماری کمزوریاں ہیں، لیکن یہ بات کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات کہی ہے اور نعوذ باللہ وہ بات کمزور ہے، یا اللہ نے کوئی بات قرآن پاک میں فرمائی ہے وہ بات کمزور ہے، یہ بات کوئی بھی سننے کو تیار ہے نہیں ہے۔ یہ کمٹمنٹ دنیا کا کوئی مسلمان قرآن پاک کی توہین برداشت کرنے کو تیار ہے؟ پڑھا ہوا ہے نہیں پڑھا تب بھی۔ دنیا کا کوئی مسلمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہلکی سی گستاخی بھی برداشت کرنے کو تیار ہے نہیں۔
کوئی بھی ہو۔ یہ بات عرض کر کے میں مغرب سے یہ کہا کرتا ہوں جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی وقت ضائع نہیں کرو، نہ اپنا نہ ہمارا نہ قوم کا۔ یہ دو باتیں قیامت تک اسی طرح رہیں گی، ممکن نہیں ہے۔ یہ ہر 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد کوئی نیا شوشہ کھڑا کر دیتے ہیں، کوئی نیا کٹا کھول دیتے ہیں، کبھی قرآن پاک کی توہین کے نام سے، کبھی رسول کی اہانت کے نام سے، کبھی کسی نام سے۔ ہر 8-10 سال کے بعد ڈرامہ کھڑا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ٹیمپریچر چیک کرو، یہ کم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہ ڈرامے ہوتے ہیں، 4-5 ڈرامے تو میں اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں۔ ہر 8-10 سال کے بعد نیا ڈرامہ کھڑا کرتے ہیں۔ ڈرامے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چیک کر لیں تو ٹیمپریچر لو ہوا ہے تو نہیں ہوا۔ یہ بات میں کرنا چاہوں گا کانفرنس کے حوالے سے، ان لوگوں سے، ان عالمی اداروں سے جو ہر 10 سال کے بعد ہمیں چیک کرتے ہیں، بھائی وقت ضائع نہیں کرو، یہ ٹیمپریچر اپ تو ہو سکتا ہے، لو نہیں ممکن نہیں ہے۔ وقت پھاڑ دو۔ یہ مسلمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت برداشت نہیں کرے گا، نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اطلاع دیا جاتا ہے کہ وہ غصہ بڑھاتا ہے۔ ایک مغربی دانشور نے لکھا یہ بڑی جذباتی قوم ہے، بڑی جلدی بھڑک اٹھتے، بہت غصہ آتا ہے۔ اس وقت ہمیں تو کوئی غصہ نہیں آتا۔ دانشور ایسے لکھا کہ ہمیں تو کوئی غصہ نہیں آتا، خدا کے بارے میں کچھ کہہ دو ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا، جیسس کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ دو ہمیں غصہ نہیں آتا، تم بائبل کے بارے میں کہہ دو ہمیں غصہ نہیں آتا۔ ہمیں تو غصہ نہیں آتا۔ یہ ہر بات میں بھڑک اٹھتے ہیں، اور یہ بھڑک اٹھتی ہے یا نہیں، اور بھڑک اٹھنا چاہیے یا نہیں؟ غیرت کی بات ہے یار۔ میں نے اس سے جواب دیا میرے بھائی، اگر تمہیں کسی بات پہ بھی غصہ نہیں آتا تو کسی سائیکالوجسٹ سے اپنا علاج بیماری کسی ماہر نفسیات کے پاس جاؤ، اپنا معائنہ کراؤ۔ غصہ فطرت ہے، غیرت نیچر ہے۔ یہ بات صحیح ہے، غصہ کیا ہے؟ فطرت ہے، غیرت نیچر ہے۔ یہ اگر ہر بات پہ آئے تب بھی بیماری ہے، کسی بات پر نہ آئے تب بھی بیماری ہے۔ کسی بات پہ غصہ نہیں آتا لیکن رکھ لو، ہمیں تو آتا ہے، آتا تھا، آتا ہے، آتا رہے گا۔ ایک بات تو میں آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے مغربی حلقوں سے، عالمی اداروں خدا کے لیے جان چھوڑو یار، بس کرو، یہ ہر روز مداخلت بس کرو، یہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ دوسری بات، قادیانیوں سے ایک بات آج کل میں عام کہہ رہا ہوں۔ پہلے تو میں بازی کے حوالے دیا کرتا تھا، بھائی واپس آئے گا یار۔ ایک دفعہ امریکہ میں کچھ دنوں کے لیے گیا ہوا تھا، تو قادیانیوں نے ایک مہم چلا رکھی تھی کہ اخبارات میں، اردو اخبارات وہاں نکلتے ہیں، اخبارات میں پورے صفحے کا اشتہار مرزا غلام احمد قادیانی کے پچھلے دور کے، نبوت کے دعوے سے پہلے کے دور کے کچھ حوالے، ختم نبوت کے نام پر اور عقیدے کے حوالے سے وہ نقل کر کے کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا تھا، مرزا صاحب نے یہ لکھا تھا، اور مولوی خام خواہ شور ہو جاتے ہیں۔ پہلے حوالے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبوت کے دعوے سے پہلے کتابیں لکھی تھی، صحیح باتیں بھی لکھی تھی، تو پہلے حوالے درج کر کے کہ مرزا صاحب تو یہ لکھتے ہیں اور مولوی خام خواہ شور مچاتے ہیں۔ یہ میں نے 2-4 اخبارات کے اشتہارات مولانا وسائل صاحب کو بھجوائے تھے، تو یہ وہاں شائع ہو رہے ہیں۔ وہاں کانفرنس میں مجھے کچھ عرض کرنے کا موقع مل گیا، میرا غور سے سننے میں کیا عرض کرنے لگا۔ میں نے قادیانیوں سے کہا کہ یار آپ لوگ جو اپنا تعارف کروانے کے لیے مرزا غلام احمد کے نبوت کے اعلان کے بعد کے حوالے نہیں، پہلے کے حوالے دیتے ہو، حوالے کون سے دیتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صحیح بات تو پہلے والی ہی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہارے دل میں بھی یہ بات، صحیح بات تو پہلے والی ہی تھی۔ جب تمہارا دل یہ کہہ رہا ہے، تم تعارف اس انداز سے کروا رہے ہو تو واپس آ جاؤ نا، روکا کس نے ہے؟
اگر قادیانی پہلے عقائد پر امت مسلمہ کے عقائد پہ واپس آ جائیں تو کیا خیال آپ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پکی بات. قادیانی اگر اپنے غلط عقائد سے توبہ کر کے امت مسلمہ کے پہلے عقائد پر اور نبوت اور مہدی کے دعووں سے پہلے کے اپنے عقائد پر واپس آ جائیں تو کیا آپ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جب یہ بات صحیح تم بھی سمجھ رہے ہو کہ صحیح باتیں وہی ہیں جو پہلے کی تھی تو واپس آ جاؤ. اس پر میں 2 شہادت یاد کرنا چاہوں گا آج کے دور. قادیانیوں کو واپسی کی دعوت دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اور دعوت دینی چاہیے. دعوت کا ماحول کیا ہے؟ 3-4 توبہ کرنے والوں سے تو میری ملاقات بھی ہوئی ہے. ان میں سے 2 کا ذکر، ان میں سے 1 کریں گے. مرزا طاہر احمد جب گئے ہیں یہاں سے سن 84 کے صدارتی انتظار قادیانیت آرڈیننس کے بعد، تو لندن میں ٹلفورڈ میں ان کے مرکز میں ان کی عربی شعبے کے سربراہ تھے حسن عودہ. فلسطینی تھے. حسن عودہ کا نام مسلمان سے عیسائی ہو گیا، قادیانی ہوا. اس کا نام قادیانی ہوا تھا اور حسن عودہ کی تربیت قادیانی ہوئی ہے. جب مرزا طاہر احمد نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو مباہلے کی دعوت دی، وہ دنیا قبر کے 200 اکابر علماء کو مباہلے کی دعوت بھجوائی کہ میں سے مباہلہ کر رہے ہیں. میں بھی ایک شامل کا غریبی خطرہ تھا، مباہلہ کرتے 200 حضرات کو دعوت دی تھی، میں غریبی شامل تھا. ہمارے بزرگوں نے دعوت قبول کی. حضرت مولانا عبد الرحمان جلال رحمۃ اللہ کو بلا لیا، حضرت مولانا منظور احمد کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا وسائل صاحب جامع طریقہ کو بلا لیا. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے اور ان کو اس مشن پر ہماری اجازت نادیر قیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبول کی. میری بات نہیں کرتے دنیا میں فضا بن گئی. میں نے بھی عرض کیا، میں نے بھی جواب میں لکھا تھا، میرے صاحب کو خط لکھا تھا، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. ٹھیک ہے آپ مباہلے کی تشریف جائیں. حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب، حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب اور ایک نام اور لیا تھا ڈاکٹر طاہر قادری صاحب. میں نے کہا ان سے کسی ایک کے سامنے آئے گا تو ان کے پیچھے کھڑا ہوا مجھے لکھائیں گے. مرزا کو یہ لندن کے پارک میں بچے بھی ہوئے، لیکن مرزا طاہر احمد کو مباہلے کی دعوت قبول کرنے کی ہمت نہ اس کے دادا کو اسی جو اس کے باپ کو اسی جو اس ہوئی. اس وقت حسن عودہ مسلمان ہوئے. حسن عودہ میں نے چکری کیا چھاپا دیا. ان کے گھر میں لندن میں ان کے گھر میں نے ملاقات کی. ان کے یہ انٹرویو دیا کہ مسلمان تھے. ان کو ایک جملہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا طاہر احمد نے دنیا بھر کے علماء کو مباہلے کی دعوت دی ہے اور پھر دعوت کے لیے خود میدان میں نہیں آیا. اس کے نتیجے میں کہتے میں آیا ہوں. انا اول ثمرۃ هذه المباہلہ. مباہلے کی اس دعوت کا میں پہلا نتیجہ ہوں کہ اس سے میرے کافی ثابت کرنے کا کہا تھا. انا اول ثمرۃ هذه المباہلہ. مباہلے کی دعوت جو دی میں اس کا پہلا پھل ہوں اور مسلمان ہوا ہوں. وہ حیات ہے کبھی مجھے نہیں ہے، لیکن میں نے اس کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں نے ان سے کبھی انٹرویو کیا تھا کہ شکایت بات میں لمبی نہیں کرتا، صرف حاضری لگانے کے آیا ہوں. ایک واقعہ چھوٹا سا اور سر کے میں بات سمجھ دوں گا. وہ حضرات جو توبہ کرتے ہیں اللہ پاک ان کے یہاں قبول ہوتے ہیں. جو توبہ کرتے آج بھی جو توبہ کرے گا اللہ کے یہاں قبول ہوگا اور مسلمان بھی قبول کریں گے. واقعہ سمجھ رہے ہیں، لطیفہ سمجھ رہے ہیں. وہ میں عرض کرتا ہوں، ہمارے میر پور آزاد کشمیر کے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا حکیم حیات علی چشتی رحمہ اللہ تعالی. چوٹی کے طبیب تھے، چوٹی کے علماء میں تھے. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. مدرسہ امینیہ دہلی کے فارغ تھے.
حضرت مولانا حکیم حیات علی چشتی رحمہ اللہ تعالی، اس زمانے میں یہ ریاست دیکھیے خیر پور ریاست کے نواب کے سرکاری طبیب تھے. ان کے بیٹے ڈاکٹر افسر زمان غوری آج بھی حیات ہیں دربھنگہ میں. یہ واقعہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے خود سنایا کہ والد صاحب نے یہ خیر پور سندھ میں ہے. خیر پور کے نواب کے سرکاری طبیب تھے حضرت مولانا حکیم حیات علی چشتی رحمہ اللہ تعالی. فرماتے ہیں کہ نواب صاحب کے ایک طبیب یہ تھے اور ایک سرکاری ڈاکٹر تھے. جو سرکاری ڈاکٹر تھا وہ قادیانی تھا. سرکاری طبیب بطور حکیم کے یہ تھے اور بطور ڈاکٹر کے ایک قادیانی تھا. ڈیوٹی تھی، ڈیوٹی میں اکٹھے ہوتے تھے. تو حکیم صاحب نے ایک دن کہتے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب ایک بات پہ ذرا غور فرمائیں، آپ بھی معالج ہیں میں بھی معالج ہوں. آپ بھی ڈاکٹر ہیں، میں حکیم ہوں، سمجھتے بیماری کو بھی سمجھتے ہیں بیمار کو بھی سمجھتے ہیں. میرے سامنے لکھا ہے کہ مجھے مالی کھولیا. مالی کھولیا کسے کہتے ہیں؟ جب گیس ہوا دماغ کو چڑھ دیا جو آدمی اون پھول پکتا ہے اس کو مالی کھولیا کہتے ہیں. میرے سامنے تو لکھا ہے کہ مجھے مالی کھولیا ہے. مالی کھولیا بھی ہائی درجے کا، اس کا علاج بھی کرواتے رہے. حکیم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس قادیانی ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں مالی کھولیا کسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، مالی کھولیا کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. ان کا آپ جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ جس کے دماغ میں گیس چڑھ جائے گا وہ اپنے آپ کو خدا سے کم نہیں سمجھتا، رسول سے کم نہیں سمجھتا. مالی کھولیا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے، حکیم صاحب فرماتے ہیں میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب چلو مرزا غلام احمد نے کبھی خدا بن گیا، کبھی رسول بن گیا، کبھی کچھ بن گیا، کبھی کچھ، چلو وہ تو مالی کھولیا کو بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کو بھی مالی کھولیا ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی مالی کھولیا. آپ کس لیے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ یہ سوال کیا حکیم حیات علی چشتی نے. ڈاکٹر سے نام نہیں لکھا تھا، مجھے یاد نہیں ہے. خیر بات ہو گئی، زندگی کی بات کی تھی. ڈاکٹر صاحب اس کو تو مالی کھولیا تھا، چلو کی بات کی مالی کھولیا تھا، دماغ کو گیس چڑھتی تھی، پتہ نہیں کیا کرتا. آپ کو بھی مالی کھولیا پیچھے لگے ہوئے. کہتے ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، شام کی محفل میں ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈاکٹر حکیم صاحب آپ کی پرسوں کی بات مجھے اب تک ذہن میں کھٹک رہی ہے اور میں نے غور کیا ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے. نعرہ تکبیر، بیداری کے ثبوت دیں جی، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. انہوں نے مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے، آپ کی بات میرے دل کو لگی ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو آپ نے مجھے بات سمجھائی تھی کلمہ پڑھائیے. وہ ڈاکٹر صاحب کلمہ پڑھا، توبہ کی، مسلمان. میں نے ایک بات کی ہے ان سے، مغرب والوں سے وقت ضائع نہیں کرو یار، ہمارا وقت بھی ضائع نہ کرو. قرآن پاک کے ساتھ، دین کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، حضور کے ناموس کے ساتھ، ختم نبوت کے ساتھ مسلمان کی کمٹمنٹ بے لچک ہے، انمکسڈ. سب محبت ظاہر کرو. اور دوسری بات میں نے کہی ہے کہ ہمیں ہمارے ارد گرد کے جو ٹھیک ہے جو اوپر کے خلا میں چلے گئے وہ خلا میں رہیں، لیکن زمین پہ رہنے وقت قادیانیوں سے ہمیں کسی نہ کسی انداز میں بات کرنی چاہیے، بات سمجھانی چاہیے اور دعوت کا ماحول بھی پیدا کرنا چاہیے تاکہ جتنے بھی واپس آ جائیں گے تو ہمارے لیے بھی نجات کا باعث ہوگا. اپنے لیے تو ہوں گے ہی، ہمارے لیے بھی کیا ہوں گے، نجات کا باعث ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.